کئی دہائیاں گزر گئی جماعت اسلامی میں آپ موجود ہیں، آئے کیسے؟ لمبا سفر ہے۔ میں 68 میں میٹرک کا امتحان دیا، ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، تو میری پہلی گرفتاری 68 میں ہوئی میٹرک۔ موجودہ اگر حالات کو دیکھیں پاکستان کے حالات میں وہ سوٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بھی بعض بحثیں جو ہے نا وہ خواہ الجھ جاتی ہیں۔ اب پاکستان میں ٹھیک ہے، بہت سارے حالات پہ جب بندہ بحث کرتا ہے تو طرح طرح کی ایک نیگیٹو بھی چیزیں آتی ہیں۔ پازیٹیو دیکھیں کہ بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بنیاد موجود نہ ہو، قرارداد مقاصد ہے۔ پھر جب اسلام کے نفاذ کا مطالبہ ہوا تو اکابر علماء اکٹھے ہوئے، 22 نکات پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان بنا تو 1935 کے ایکٹ کو نافذ کر دیا گیا۔ انگریز سے آزادی کر لی لیکن قانون اس کا نافذ کر دیا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ 1973 کے دستور میں نہیں۔ خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، اس وقت جو ملک کے اندر ہائیبرڈ سسٹم ہے نا، یہ بڑی آئیڈیل چیز ہے۔ جب آپ آئین موجود ہے اور آئین کے مطابق اس نظام کو لے کے نہیں چلیں گے، اس میں اپنی مرضی کو شامل کریں گے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ عدالت مائنس ہو رہی ہے، عدل و انصاف مائنس ہو رہا ہے۔ کیا ہم اس کو ہائیبرڈ نظام کا حصہ سمجھیں گے؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی امریکہ میں ملاقات ہوئی، اپنی چیزوں کو بائی پاس کر کے ڈی ریل کر کے ہائیبرڈ بنیاد پر لے کے چلنا ہے، اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موجودہ لیڈرشپ جو باہر ہے، جن سب کو اب اکٹھا رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ مل کے فیصلے کر لو یہ سارے، کیا ان میں سے کوئی ہے ایسا جو کھڑا ہو؟ بہت آئیڈیل نہ ہو، ہر چیز میں ایک زوال آیا ہے۔ کبھی سیاست جزیرہ بن کے بہت پاکیزہ ہو کے رہے گی اور بہت ٹھیک ہو کے، زوال وہاں بھی موجود ہے۔ کمی کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، بہت آئیڈیل چیز بھی نہ ہو، چیزوں کی تشخیص ہو، اس کا علاج ہو، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں ہم نے دیکھا امت مسلمہ کا وہ اتحاد نظر نہیں آیا جو نظر آنا چاہیے۔ 79 میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا، اس کو بھی جب امریکہ کو شکست ہو گئی اور اس خطے میں شاہ ایران جو پولیس مین تھا اس کو شکست ہو گئی، وہ ایک بڑی تقسیم کھڑی کر دی۔ سعودی عرب اور ایران اس کے دو پول بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے اندر پاکستان کو بھی کامیابی دی ہے، ایران کو بھی بڑی کامیابی دی ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف اکٹھے ہیں، امت مسلمہ آپ نے بتا دیا تفریق بھی ہے، نفاق بھی ہے، بہت عرصے سے کوشش بھی کی گئی، فوج رکھی ہے مسلم امہ کی، یہ کس دن کے لیے ہے؟ تو سعودی عرب کی ایک انٹرنل سیکورٹی کا تھا جس میں پاکستان نے پورا اپنا سپورٹ کیا ان کو۔ وہ ایک محدود رول تھا، اس کو ہم یہ سمجھیں کہ پوری ملت اسلامیہ کی فوج بن گئی تھی، ایسا نہیں۔ ہمیں اس رجیم چینج آپریشن جو ایران کے اوپر ہوا، باقی مسلم ممالک کو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بھجی اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور جو ریاست کو کسی ایک اصول نظریات پر اس پہ چلنا چاہیے۔